اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اہم سنگ میل عبور۔ چائنا کی جانب سے پہلی مرتبہ اسلام آباد کے لیے کارگو پروازوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اورمچی سے ایس ایف کی پہلی کارگو پرواز 25 ٹن سے زائد سامان لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر اور ایئرپورٹ مینیجر آفتاب گیلانی نے چائنیز وفد کا خیر مقدم کیا۔ مزید جانتے ہیں عثمان رانا سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اہم سنگ میل جو ہے عبور کیا گیا ہے۔ چائنا کی جانب سے پہلی مرتبہ اسلام آباد کے لیے کارگو پرواز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اورمچی سے ایس ایف کی پہلی پرواز کارگو پرواز تھی جو کہ 25 ٹن سے زائد سامان لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر ایئرپورٹ مینیجر آفتاب گیلانی نے چائنیز وفد کا خیر مقدم کیا، اور جبکہ ہفتہ وار 2 کارگو پروازیں آپریٹ ہوں گی جس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنا تھا چیف آپریٹنگ آفیسر اسلام آباد کا۔ جی بہت شکریہ آپ کے آگاہ کرنے کا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر عائد ٹول ٹیکس میں رواں برس دوسری مرتبہ اضافہ کر دیا۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ 1 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ 2 اور 3 ایکسل ٹرک سے 300 روپے اور بڑے ٹرکوں سے 550 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے پشاور M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 500 سے بڑھا کر 550 روپے کر دیا گیا۔ شاہراہوں پر موٹر کار سے 70 روپے، ویگن سے 150 روپے اور بس سے 250 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں عثمان رانا سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر عائد ٹول ٹیکس میں رواں برس دوسری مرتبہ اضافہ کیا ہے۔ اگر 2024 کی بات کی جائے تو یاد رہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے یہ اب تک کا چوتھی بار ٹول ٹیکس اضافہ ہے، جبکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس اضافے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ ٹول ٹیکس میں اضافہ 1 اپریل سے نافذ عمل ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کے اپڈیٹ کرنے کا۔ تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب سے مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ نے وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی علیم خان، وزیر اعظم کے مشیر اون چودھری، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز اور فیملی کے دیگر ارکان بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور وفد نے سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی سیکیورٹی پروٹوکول میں طواف کیا۔ وزیر اعظم نے خانہ کعبہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ ملک اور قوم اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شہباز شریف اور وفد کے لیے ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی اور سفیر محمد صادق خان کا 21 سے 23 مارچ تک افغانستان کا سرکاری دورہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاک افغان 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے سفیر محمد صادق کابل پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں نمائندہ نیو نیوز ذیشان سید سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی صوبیہ، یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں یہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی ہدایت پر نمائندہ خصوصی افغانستان کے لیے پاکستان کے سفیر محمد صادق خان 21 سے 23 مارچ تک 2 روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے، اور یہ نائب وزیر اعظم کے ہدایت پر جو سفیر صادق خان ہے وہ افغان قیادت سے ملاقات کریں گے اور پاک افغان تعلقات پر جو ہے یہ بات چیت کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سفیر کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد نائب وزیر اعظم کو بریف کریں گی۔ جی بہت شکریہ آپ کے آگاہ کرنے کا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف توہین سینٹ کی کارروائی کریں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 3 ماہ سے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے سینٹ کی توہین کر رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈر پر پیپلز پارٹی نمائشی بیانات دینے کے بجائے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ملی بھگت کا ثبوت ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے لوگوں کا روزگار چھیننے پر آ گئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے گنجا پور کے پاس فنڈز نہیں۔
احتجاج، جلسے اور مارچ پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہر وقت دستیاب ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے صرف ستھرا پنجاب منصوبے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو نوکریاں دی ہیں۔ کے پی حکومت نے ایک ہی روز میں 182 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ مریم نواز عوام کی خدمت میں مصروف ہیں، مخالفین عوام کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھین رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کا مزید کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندے 2 سال سے فنڈز نہ ملنے پر سڑکوں پر ہیں۔ تعلیمی اداروں کے ملازمین الگ سے احتجاج کرتے ہیں۔ کے پی حکومت محکمہ اطلاعات سے کروڑوں روپے سوشل میڈیا بریگیڈ کو دیتی ہیں۔ یہی سوشل میڈیا بریگیڈ دن رات پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ توڑخم بارڈر کو پیدل آنے جانے والوں کے لیے بھی 28 دن بعد کھول دیا گیا۔ صرف ویزا رکھنے والوں کو سرحد پار کرنے کی اجازت ہوگی۔ 3 دن قبل توڑخم بارڈر کو مقامی جرگہ کے فیصلوں کے بعد تجارتی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ بارڈر حکام کے مطابق توڑخم بارڈر کو افغان سائٹ پر سرحد کے قریب تعمیرات کی وجہ سے 21 فروری کو بند کیا گیا تھا۔ حکومت پنجاب کا بڑا اقدام، سرکاری گندم ریلیز پالیسی جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ سرکاری گوداموں سے مزید گندم ریلیز کرے گا۔ صوبہ بھر میں سرکاری گندم ریلیز کے نرخ یکساں کر کے 2900 روپے فی من رکھا گیا ہے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز لاہور اشرف مہتاب سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ حکومت کے پاس پرانی 22 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی تھی، جس میں سے 12 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ پہلے فروخت کر چکی ہے۔ اب اس کو مزید جاری رکھنے کی کہا گیا ہے اور باقی جو تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم ہے وہ اب فروخت کی جائے گی۔ اس ضمن میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور فی من جو ہے وہ 2900 روپے قیمت رکھی گئی ہے، جبکہ حکومت نے یہ گندم جو تھی یہ 3900 روپے میں خریدی تھی۔ اب اس میں تقریباً 1000 روپے من کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ کافی نقصان اٹھا چکے ہیں، لیکن کیونکہ گندم نقصان کا باعث بنا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کے اپڈیٹ کرنے کا۔ محکمہ ریلوے میں مالی بحران یا افسران کی نااہلی، سینکڑوں کلاس 4 کے ملازمین 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ انتظامیہ سے فوری تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ ریلوے کے سینکڑوں گینگ مین، ٹی ایل اے اور الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے کلاس 4 کے ملازمین 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے اسکول کی فیسیں ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی اسکول داخلے کی اجازت نہیں ہے، گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جی انہوں نے پچھلے دنوں چیئرمین ریلوے صاحب نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے کہ ٹی ایل اسٹاف کی جو اپروول ہے، سینکشن ہے، وہ اب براہ راست منسٹری سے ہوا کرے گی۔ تو اس وجہ سے 3 ماہ ہو گئے ہیں، ہمارے جو گینگ مین ہیں، ہمارے جو کیریج اسٹاف ہے، ہمارے جو دوسرا اسٹاف ٹی ایل اے کا اسٹاف ہے، وہ اپنی تنخواہوں سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کی جائے۔ ملازمین کا کہنا ہے افسران کو ہر ماہ تنخواہیں مل جاتی ہیں، لیکن غریب ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ان کا کہنا تھا عید سے پہلے تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے، ورنہ عید کے روز تمام اسٹیشنوں پر ٹرینوں کو روک دیں گے۔ کیمرامین زامن کے ساتھ حافظ محبوب علی، نیو نیوز لاہور۔ کون بنے گا کرات کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے جاری ہیں۔ پہلے سیمی فائنل میں لاہور کے قاری ذیشان حنیف نے داؤد سلطان کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری ذیشان حنیف نے 25 نمبر حاصل کیے، داؤد سلطان 18 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام کرات کا سلطان سیزن 2 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان سپہر 2 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ کون بنے گا نعت کا سلطان؟ علی آکاش حیدر نے 25 نمبر حاصل کر کے سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ حسنین حیدر 24 اور فیصل نصیر 23 نمبر حاصل کر پائے اور سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔
प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।